آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف آئیں۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے روزے کی طاقت کے بارے میں سیکھیں گے۔ آج کے پیغام کا عنوان ہے روزے کی طاقت۔ روزہ خدا کی طرف سے بخشے گئے روحانی ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روحانی مقصد کے لیے خوراک سے پرہیز کرنا اور خود کو خدا کے حضور جسمانی اور روحانی طور پر خالی کرنا۔ روزہ کیا ہے؟ روحانی مقصد کے تحت خوراک سے پرہیز کرنا اور خود کو جسمانی اور روحانی طور پر خدا کے حضور تابع اور خالی کرنا۔ روزہ خدا کی طرف سے فضل کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے بائبل مقدس پڑھنے کے وسیلے سے خدا اپنی مرضی اور قوت ہمیں بخشتا ہے، جیسے دعا کرنے کے وسیلے سے خدا اپنی مرضی اور قوت ہمیں بخشتا ہے، ایسے ہی روزے کے روحانی ضابطے کے وسیلے سے بھی خدا اپنے فضل اور اپنی قوت کو ہماری زندگیوں میں نازل کرتا اور ہمیں قوت، رہنمائی اور توفیق بخشتا ہے۔ دعا خدا کی طرف سے بخشا گیا ایک روحانی ہتھیار ہے۔ کلام مقدس بائبل خدا کی طرف سے بخشا گیا ایک روحانی ہتھیار ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور بچوں، روزہ بھی خدا نے ایک روحانی ہتھیار کے طور پر ہمیں بخشا ہے، تاکہ اس اسپرچول ایکسرسائز، اس اسپرچول ڈسپلن، اس روحانی ضابطے اور مشق کو اپنا کر ہم خدا کی قوت، خدا کی مرضی اور خدا کی حضوری کا تجربہ اپنی زندگیوں میں کریں۔ اس لیے آئیں ہم صرف دعا کرنے والے اور بائبل مقدس پڑھنے والے ایماندار نہ بنے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روزہ رکھ کر خود کو خدا کے حضور خالی اور تابع کرنے والے ایماندار بھی بنے۔ روزے کی طاقت۔ بہت سی باتیں کلام مقدس میں اس تعلق سے ہمارے سامنے ہیں۔ آج کے پیغام میں 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، روزے میں یہ طاقت ہے کہ اس کے وسیلے سے ہم خدا کی مرضی کو واضح طور پر جان پاتے ہیں۔ روزے میں یہ طاقت ہے کہ اس کے وسیلے سے ہم خدا کی آواز کو واضح طور پر پہچان پاتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں رسولوں کے اعمال کی کتاب باب نمبر 13 اور آیت نمبر 1 سے ہم پڑھیں گے۔ رسولوں کے اعمال باب نمبر 13 آیت نمبر 1 سے۔ انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی، کئی نبی
اور معلم تھے، یعنی برناباس اور شمون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیوس قرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ پس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیا کو گئے اور وہاں سے جہاز پر قبرص کو چلے۔ غور کیجئے، انطاکیہ کی کلیسیا میں جب وہ عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، روزے اور عبادت کے نتیجے میں خدا کے روح نے ان سے کلام کیا۔ روزے اور عبادت کے بعد خدا کے روح القدس نے زندہ خدا یہوہ کی آواز کو انطاکیہ کی کلیسیا کے بزرگوں تک پہنچایا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ برناباس اور ساؤل کو مشنری کام کے لیے مخصوص کیا جائے۔ اور جب انہوں نے خدا کی یہ آواز سن لی کہ خدا انہیں یہ بتا رہا ہے کہ برناباس اور ساؤل کو مشنری خدمت کے لیے مخصوص کرو، تو آواز سننے کے بعد مخصوصیت سے پہلے دوبارہ انہوں نے روزے رکھے۔ آیت 3 میں لکھا ہے، تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ انہیں بھیجا کہ جاؤ مشنری خدمت کرو، خداوند یسوع مسیح کی انجیل سناؤ، بیماروں کے لیے شفا کا وسیلہ بنو، گناہ گاروں کے لیے نجات کا ذریعہ بنو، نا امیدوں کے لیے امید، اور پریشان حال لوگوں کے لیے یسوع کے نام میں تسلی کا سبب بنو۔ لیکن یہ بات کلیسیائی بزرگوں پر کیسے ظاہر ہوئی؟ کیوں کر انہوں نے خدا کی اس آواز کو سنا اور پہچانا؟ آیت 2 میں لکھا ہے، جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے تعلق سے آپ خدا کی مرضی کو سنیں اور جانیں، خدا کی آواز کی پہچان آپ کو مل جائے، تو انطاکیہ کے ایمانداروں کی مانند صرف دعا کرنے والے نہیں بلکہ روزے رکھ کر عبادت کرنے والے بن جائیں۔ روزہ رکھنا ایسے ہی ہے
जैसे एक पहाड़ पर चढ़ना है। जब आप पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात आप बहुत थक जाते हैं। आपको अपने जिस्म में थकावट और कमजोरी महसूस होती है, प्यास और भूख भी लग जाती है, लेकिन आप जद्दोजहद करते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते और मुश्किलात में से रास्ता बनाते हुए जब आप पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, बुलंदी पर पहुंच जाते हैं, तो सारी मुश्किल और थकावट के बाद जब आप बुलंदी पर होते हैं तो वहां खड़े होकर सब कुछ आपको नीचे वाजे नजर आ रहा होता है। जब रास्ते में होते हैं तब तस्वीर वाजे नहीं होती, जब ऊपर पहुंच जाते हैं सब कुछ क्लियर होता है, पिक्चर क्लियर और वाजे हो जाती है। ऐसे ही जब हम रोजा रखते हैं, हमारे जिस्म को भूख भी लगती है, प्यास भी महसूस होती है, जिस्म में कमजोरी और थकावट का एहसास भी होता है, नींद भी आती है। लेकिन जब आप इस सारी जिस्मानी रियाजत और मुश्किल में से गुजरते हैं, खुद को खुदा के ताबे करते हैं और खुदा के आगे झुक जाते हैं और रोजे का अमल मुकम्मल करते हैं और रोजा खोलते और खुदा के हुजूर अपने आप को पेश करते हैं, तो जैसे पहाड़ पर पहुंचकर आप पर पिक्चर वाजे हो जाती है, ऐसे ही खुदा अपनी हजूरी का दरवाजा खोलकर अपनी मर्जी को आप पर वाजे कर देता है। हालेलुया। सो आए हम सिर्फ दुआ करने वाले और बाइबल मुकद्दस पढ़ने वाले ईमानदार ना बने, बल्कि साथ रोजे रखने वाले ईमानदार भी बने। रोजे की ताकत के ताल्लुक से दूसरी बात है, खुदा की तरफ से बख्शा गया ये रूहानी हथियार रोजा फतह लेकर आता है। सब मेरे साथ मिलकर बोलें, फतह, विक्ट्री, जीत। रोजा फतह लेकर आता है। पुराने अहदनामे में आस्तर की किताब में हम जाएंगे, बड़ी ही खूबसूरत और दिल को तसल्ली देने वाली कहानी है। ये अयूब की किताब से पहले और नहमिया की किताब के बाद है। आस्तर की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 12 ता आयत नंबर 17। आस्तर 4:12 ता 17 लिखा है, उन्होंने मर्दकी से आस्तर की बातें कही। तब मर्दकी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और शोषण में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर
اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو، میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مرد کی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ حامان نے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ وہ سازش کر کے فارس کی بادشاہت میں یہودیوں کو سزا دلوائے گا، یہودی قوم کو ہلاکت اور نقصان پہنچائے گا۔ مرد کی آستر کو پیغام دیتا ہے کہ تو جو ملکہ ہے بادشاہ کے حضور پہنچ اور اپنی قوم کی خلاصی اور نجات کے لیے کچھ کر۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تو خاموش رہی تو خدا کوئی اور راستہ نکال دے گا، لیکن تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی۔ ایسے ہی وقت کے لیے خدا نے تجھے بادشاہ کی ملکہ بنایا ہے۔ آستر تک جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو وہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اپنی قوم یہودی قوم کے لیے وہ میدان جنگ میں اترنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن میری بہنوں اور بھائیوں، آستر کے لیے اپنی یہودی قوم کے دفاع کی جنگ میں اس کا ہتھیار تلوار نہیں ہے، چاقو، چھری یا خنجر نہیں ہے، انسانی حربے، سازشیں اور سکیمیں نہیں ہیں، بلکہ آستر دعا اور روزے کا ہتھیار استعمال کرتی ہے۔ اور وہ پیغام بھیجتی ہے کہ 3 روز تک نہ صرف وہ خود اور اس کی سہیلیاں بلکہ تمام یہودی لوگ روزہ رکھیں۔ اور کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ 3 دن روزہ رکھنے کے بعد جب آستر بادشاہ کے محل میں پہنچتی ہے تو خدا حالات کو اس طور سے تبدیل کر دیتا ہے کہ مرد کی اور آستر اور یہودی قوم بچ جاتی ہے، اور ان کے خلاف سازشیں کرنے والا حامان جو ہے وہ سزا اور موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ سو روزہ فتح لے کر آیا، روزہ جیت لے کر آیا۔ روزے کے وسیلے سے انہوں نے وکٹری کو پایا۔ میری بہنوں بھائیوں، اگر آج آپ اپنی زندگی میں جنگیں لڑ رہے ہیں، روحانی جنگیں، جسمانی جنگیں، مالی جنگیں، خاندانی جنگیں، آپ کی جنگ کی نوعیت کیسی ہی کیوں نہ ہو، دعا اور روزے میں ٹھہر کر گھٹنوں کے بل ہو کر یہ جنگ لڑیں، روزے کی طاقت کا استعمال کریں۔ خدا نے یہ ہتھیار آپ کو بخشا ہے، یہ اس کے فضل کے ظاہر ہونے کا ذریعہ ہے۔ خدا
آپ کو دعا اور روزے کے وسیلے سے جنگ میں فتح بخشے گا۔ کئی روزہ رکھ کے سارا دن کیبل تے ٹی وی ویندے رہندے نے، فلماں ویندے رہندے نے، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ مزاحیہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ روزہ صرف ٹھڈ نو، پیٹ نو خالی کرن دا نام نہیں، روزہ اپنے من نو، اپنے باطن نو، اپنی روح نو بھی خدا دے حضور خالی کرن دا نام ہے۔ اور جب ہم خود کو اس کے حضور خالی کرتے ہیں تو خالی ہوواں گے تے پھر وہ سانو پڑے گا نا۔ سو روزہ فتح کا وسیلہ ہے، فتح کا ذریعہ ہے۔ تیسری بات، روزہ محافظت کا وسیلہ بنتا ہے، حفاظت کا۔ روزے کے وسیلے سے خدا ہماری حفاظت کرتا ہے۔ میرے ساتھ کھولیے عزرا کی کتاب، یہ آستر کی کتاب سے پہلے ہے نہمیہ کی کتاب، اور پھر اس سے پہلے ہے عزرا کی کتاب۔ عزرا کی کتاب، اس کا باب نمبر 8 اور آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 23۔ عزرا 8 21 تا 23۔ یہاں پر ذکر یہ ہے کہ روزہ عزرا اور اسرائیلیوں کی حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ خدا روزے کے وسیلے سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ ہوا یہ کہ عزرا دیگر یہودیوں کے ساتھ بابل موجودہ عراق سے سفر شروع کرتا ہے، اور بابل سے سفر کر کے اس نے یروشلیم پہنچنا ہے، اور راستے میں جو گزرگاہ ہے، جو علاقے راہ میں آتے ہیں اور جو لوگ ہیں، وہ بہت خطرناک اور نقصان پہنچانے والے ہیں، اور یہ ایک لمبا سفر ہے جو عزرا نے دیگر یہودیوں کے ساتھ کرنا ہے۔ غور کیجئے، ایسی حالت میں بابل سے یروشلیم تک کے سفر میں جب عزرا اور دیگر یہودی سفر کر رہے ہیں، خطرناک راہوں اور علاقوں سے گزر رہے ہیں، ڈاکوؤں اور دشمنوں کے حملے کا بھی خطرہ ہے، تو عزرا کیسے محافظت پاتا ہے، کیسے وہ خدا سے حفاظت مانگتا ہے۔ عزرا 8 21 تا 23 میں لکھا ہے، تب میں نے احاوا کے دریا پر روزے کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ سو ہم نے
روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ غور کریں، بابل سے یروشلم کا سفر لمبا سفر ہے، پر خطر راہیں ہیں، لیکن عزرا بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سوار نہ مانگنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے جنگ اسی بادشاہ دے سپاہیاں تے فوجیاں دے نال نہیں لڑاں گے، میں بادشاہ نو درخواست نہیں کراں گا، میں بادشاہاں دے بادشاہ نو درخواست کراں گا۔ ہیلیلویا۔ اور وہ منادی کراتا ہے، اعلان کراتا ہے کہ سب روزے رکھو، خدا کے حضور اس کے طالب ہو جاؤ اور اس کے حضور فروتن بن جاؤ۔ اور پھر کلام بتاتا ہے کہ سفر کرنے کے بعد عزرا اپنے تمام ساتھیوں سمیت حفاظت سے ملک یروشلم پہنچ جاتا ہے۔ آج آپ محسوس کرتے ہیں آپ کی زندگی خطرے میں ہے، آپ پر حملے ہو رہے ہیں، آپ مشکلات کی زد میں ہیں، جیسی بھی حالت ہے، میری بہن، میرے بھائی، آئیں ہم کلام کی اس بات کو یاد رکھیں کہ نہ زور سے نہ طاقت سے، میرے روح سے خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور اس کا روح کیسے کلام کرتا ہے؟ ہم نے اعمال کی کتاب میں انطاکیہ کی کلیسیا میں دیکھا کہ جب وہ عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، اے لفظ تو بڑا اہم ہے۔ عزرا جو ہے وہ کہتا ہے ہم خدا کے طالب ہوں گے، ہم اس کے حضور فروتن ہوں گے، اور ہم بادشاہ کے سپاہیوں پر نہیں، آسمانی بادشاہ کے روحانی لشکروں اور رتھوں پر بھروسہ کریں گے۔ میری بہنوں، بھائیوں، آئیں ہم بھی دعا اور روزے والے لوگ بن جائیں اور اپنے خدا کی محافظت پر ٹرسٹ کرنے والے ہو جائیں اور خود کو اس کے حضور فروتن بنانے والے بن جائیں۔ اور فروتن بننے کا مطلب ہے خود کو خالی کرنا، اپنی مرضی سے، اپنے منصوبوں سے، اپنے ارادوں سے۔ برتن خالی ہوئے تے پھر ہی بھریا جاندہ ہے نا، تے جیڑا بھانڈا پہلا ہی فول لے اودے تے کچھ نہیں پایا جا سکتا۔ ایسے ہی جب ہم روزے کی حالت میں خود کو خالی کرتے ہیں تو ہمارا خدا اپنی حضوری قوت اور محافظت سے ہمیں معمور کر دیتا ہے۔ اسی روزے دی حالت چ فروتن بننے ہاں، یعنی خود کو چھوٹا بناتے ہیں، نیچا بناتے ہیں، خدا ہمیں اتنا ہی بڑا اور بلند کر دیتا ہے۔ روزے کی طاقت۔ چوتھا اور آخری نقطہ، روزہ حلیمی لے کر آتا ہے۔ روزہ
ईमानदार की जिंदगी में हलीमी लेकर आता है। और हलीम बनने का मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर बने। हलीम बनने का ये मतलब नहीं है कि हम कम कीमत हो जाएं। हलीम होने का, फरोतन होने का मतलब ये है कि मैं खुद को हर तरह के घुमंड से, हर तरह के तकब्बुर से, हर तरह के गरूर से खाली करूं और खुदा की हजूरी में उसके ताबे हो जाऊं और खुद को उसकी सपुर्दगी और हवालगी में दे दूं। यशाया की किताब बाब नंबर 58 और आयत नंबर 6। यशाया 58:6 में लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। और आयत नंबर 7, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। रोजा हमारे किरदार में फरोतनी, हलीमी और आजिज़ी लेकर आता है। ऐसी हलीमी और आजिज़ी जिसमें हम भूखों को रोटी खिलाते हैं, बेघरों को घर में लाते हैं, नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, दूसरों की मुसीबत में उनसे अपना चेहरा मुंह नहीं मोड़ते। जहां जुल्म हो रहा होता है उस जुल्म की जंजीरें तोड़ डालते हैं। जहां लोग जुओं में बंधे हुए हैं हम उन्हें खोलते हैं। जहां लोग बंधनों में फंसे हुए हैं हम उन्हें आजाद कराते हैं, बल्कि हम हर शरारत, बदी और बुराई का जुआ रोजे की बख्शी गई कुव्वत से यीशु के नाम में तोड़ डालते हैं। लेकिन ऐसा तब होगा जब हम खुद को खाली करेंगे, रोजा रख कर हलीम और फरोतन बनेंगे। फिर खुदा हमारे अंदर पाई जाने वाली सख्ती को, गरूर को, रंजिश को खत्म करेगा और हमें हलीम बनाएगा, फरोतन बनाएगा, पुर उम्मीद, पुर ईमान और पुर एतमाद बनाएगा। वो हमारे अंदर पाई जाने वाली हर तरह की खराबी को, किरदार की खराबी को, रवैये की खराबी को निकाल कर हमें पाक कर देगा। तसव्वुर करें कि एक कुआं है और उस खूच कुएं च बहुत ज्यादा मिट्टी ते गंद ते बड़ियां शावां जड़ियां ने ना लोकां ने सुटियां होइयां ने ते पाइयां होइयां ने, और तुसी चाहते हो कि इस खूह नूं साफ कीता जाए। साफ करन दा पहला स्टेप ए वे कि उस कुएं नूं, उस खूह नूं खाली करिए। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀਏ।
ਫਿਰ ਸਪਰੈਟ ਤੇ ਕੋਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੋਤਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਫਿਰ ਲੇਜ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਪਰ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਫਿਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਉਸ ਕੂਏ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਪੇਂਟ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਜੀ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਲੀਮ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਮੰਡ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੇ ਉਹ ਵੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ। कुआं खाली होगा तो तब भी साफ हो सकेगा। ऐसे ही रोजे की हालत में हम खुदा के हुजूर खाली होंगे तब ही वो हमें पाक कर सकेगा। और वो पाक करता है अपने कलामे मुकद्दस के वसीले से, वो पाक करता है रूहुल कुद्स की आग के वसीले से, और वो पाक करता है खुदावंद यस्सु मसीह के सलीबी कफ़ारे के वसीले से, उस खून के वसीले से जो हमारी तकदीस और नजात के लिए बहा। और खुदावंद यस्सु मसीह ने सलीब पर जब हमारी खातिर खुद को फरोतन बनाया, हलीम बनाया, कफ़ारा दिया, मर गया, तो वो मुर्दा ही पड़ा ना रहा, बल्कि कलाम बताता है कि तीसरे दिन पाक रूह की कुदरत से मौत के बंद खोल कर, कब्र के पत्थर को हटाकर खुदावंद यस्सु मसीह मुर्दों में से जी उठा, बाहर आया, ऐलान किया, देखो मैं मर गया था और अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। और जब हम इस यस्सु के नाम में दुआ करते और रोजा रखते हैं तो हम पहली बात है खुदा की आवाज को सुन सकते और पहचान सकते हैं। दूसरी बात है हम फतह पाते हैं। तीसरी बात है खुदा हमारी हिफाजत करता है। और चौथी बात है खुदा हमें फरोतन, हलीम और पाक बनाता है। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे। आइए हम दुआ करें। आसमानी बाप, हम सबको कलाम और दुआ के साथ रोज़े के रूहानी हथियार को भी अपनाने और इस्तेमाल करने का फजल बख्श दे। खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।